کبھی سوچا ہے کہ ایک عام سی سالگرہ کی سرپرائز ویڈیو پر لاکھوں ویوز کیسے آ جاتے ہیں؟ اس کہانی میں نہ صرف جذبات کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی ہوشیار تکنیک چھپی ہوئی ہے۔ تو چلیں آج ہم اسی کو ڈی کوڈ کرتے ہیں کہ کیسے ایک ذاتی سے لمحے کو ایک وائرل کہانی میں بدلا جاتا ہے۔ دیکھیں، کہانی کی ساری بنیاد نا اس ایک جملے پر ہے۔ یہ الفاظ اقرا کے ہیں جو اس کہانی کی ہیروئن ہیں، اور بس یہی ایک لائن ہمیں بتاتی ہے کہ ایک چھوٹی سی وش ان کے لیے اتنی بڑی بات کیوں ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اقرا کی سائڈ سے، اور ان کے لیے ساری دنیا ایک طرف اور رات کے 12 بجے کا لمحہ ایک طرف۔ یہ صرف گھڑی کی سوئی کا 12 پر آنا نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جس میں فیل ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو الٹیمیٹم ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں دیا گیا، اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے۔ پہلے سال شادی کے بعد اریب صاحب تو مکمل طور پر بھول ہی گئے، دوسرے سال چلو یاد تو آیا لیکن آدھا گھنٹہ لیٹ، تو بس اس سال معاملہ فائنل تھا، 1 منٹ بھی اوپر نیچے ہوا تو ناقابل معاف۔ تو اب سین یہ ہے کہ وقت گزر رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اقرا کا غصہ اور مایوسی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ اپنی امی کے گھر بیٹھے انتظار کر رہی ہیں، اور ان کا دماغ کہہ رہا ہے کہ ہسٹری ریپیٹ ہونے والی ہے، اریب اس سال بھی بھول گیا۔ اور پھر آتی ہے وہ فون کال جو شک کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ اریب کی طرف سے بہانے، کام ہیں، میٹنگز ہیں، اور ہر بہانہ اقرا کے غصے کو اور ہوا دے رہا ہے۔ لیکن کیا سچ میں انہیں اگنور کیا جا رہا ہے یا کہانی کچھ اور ہے؟ یہاں 1 منٹ رکیں۔ ایک طرف اقرا غصے میں ہے، لیکن دوسری طرف کہانی کا کیمرہ گھومتا ہے۔ اب ہم دیکھنے والے ہیں پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے، اصل پلان کیا ہے، اور یہیں سے اصل مزہ شروع ہوتا ہے۔ سٹوری ٹیلنگ کی زبان میں نا اس سے کہتے ہیں ڈرامٹک آئرنی، مطلب بہت سادہ ہے۔ ہمیں یعنی دیکھنے والوں کو وہ سب پتا ہے جو کہانی کے کردار کو نہیں پتا۔ راز ہمارے پاس ہے، اور اسی لیے ہم ٹینشن بھی فیل کرتے ہیں اور کہانی سے جڑے رہتے ہیں۔ تو سارا کھیل اسی بات کا ہے۔ اقرا جو کچھ بھی سوچ رہی ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ ان کے خیال میں اریب میٹنگز میں پھنسے ہیں، لیکن ہم یعنی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ تو ایک بالکل ہی الگ خفیہ مشن پر ہیں۔ اور یہ ہے وہ خفیہ مشن، کوئی چھوٹی موٹی تیاری نہیں ہو رہی یہاں۔ ایک کسٹم سرپرائز سائن اٹھانا ہے، پھول اور غبارے خریدنے ہیں، کھانے کا انتظام کرنا ہے، پورا کمرہ سجانا ہے، اور یہ سب کچھ آدھی رات سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ تو جب وہ کام کا بہانہ کر رہے تھے نا، اصل میں وہ اس بڑی تیاری میں لگے ہوئے۔ تو اب وقت آ گیا ہے جب یہ دونوں کہانیاں، اقرا کا غصہ اور اریب کی خفیہ تیاری، آپس میں ٹکرانے والی ہیں۔ آدھی رات ہونے والی ہے اور ٹینشن بالکل پیک پر ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ 10:30 بجے اریب سامان لے کر گھر پہنچتے ہیں، بھاگ دوڑ میں سجاوٹ شروع ہوتی ہے۔ پھر 12 بجنے میں صرف 5 منٹ، اور وہ اقرا کو غصے میں اوپر بھیج دیتے ہیں کہ جا کر آرام کرو۔ اور پھر گھڑی پر ٹھیک 12 بجتے ہیں، ڈیڈ لائن ختم، اور اریب کی طرف سے کوئی وش نہیں آتی، خاموشی۔ اور اقرا کے لیے بس یہ برداشت سے باہر تھا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اب وہ خود اس معاملے کو دیکھیں گی۔ اور پھر وہ کرتی ہیں جو اس سین کو آئیکونک بنا دیتا ہے۔ وہ غصے میں کوئی ہتھیار نہیں ڈھونڈتی، بلکہ جو چیز سب سے پہلے ہاتھ میں آتی ہے، ایک وائپر، اسے ہی اٹھا لیتی ہیں۔ یہ سین ایک ہی وقت میں بہت فنی بھی ہے اور بہت ٹینس بھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ وائپر ہاتھ میں لیے غصے میں اوپر جا رہی ہیں تو ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ وہ کیا سوچ رہی ہیں کہ انہیں اوپر کیا ملے گا؟ اور اصل میں ان کا سامنا کس چیز سے ہونے والا ہے؟ اور اب آتا ہے کلائمیکس، وہ لمحہ جس کے لیے یہ ساری کہانی، یہ سارے ڈرامہ بنایا گیا تھا۔ وہ پوائنٹ جہاں اقرا کی سوچ اور اریب کی حقیقت آخر کار ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ ذرا امیجن کریں، وہ لڑنے کے پورے موڈ میں ہیں اور سامنے کیا دیکھتی ہیں؟ ایک جشن، ایک ایسا کمرہ جو موم بتیوں سے روشن ہے، غباروں سے بھرا ہے، اور ایک ایسا سرپرائز ان کا انتظار کر رہا ہے جس کا انہوں نے دور دور تک سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہ کوئی عام سا سرپرائز بھی نہیں تھا، دیکھیں کیا کچھ تھا۔ ایک اسپیشل ہیپی برتھ ڈے ماما اینڈ وائف کا سائن، بڑا سا پھولوں کا گلدستہ، ان کے فیوریٹ ٹاکوز اور کھانے پینے کی چیزیں، پورا کمرہ سجاوا، اور سب سے بڑھ کر فیملی جو وہاں موجود تھی۔ یہ سب چیزیں بتا رہی تھیں کہ اس کے پیچھے کتنی محنت اور سوچ تھی۔
یاد ہے شروع میں ہم نے 2 سال کا ذکر کیا تھا، یہ وہی نمبر ہے۔ پچھلے 2 سال جب اریب یا تو لیٹ ہوئے یا بھول گئے۔ اسی لیے اس سال کا یہ بڑا سرپرائز صرف ایک جشن نہیں تھا، یہ پچھلی غلطیوں کی تلافی بھی تھی۔ اور آخر میں اقرا کی یہ بات میرے خیال میں پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ یہ گفٹس اور ڈیکوریشن سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ ان یادوں کی بات ہے جو رشتے بناتی ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اس پوری کہانی کی طاقت صرف اس سرپرائز میں نہیں ہے، بلکہ اس سفر میں ہے، وہ جو مایوسی سے شروع ہو کر خوشی پر ختم ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر پہلے فرسٹریشن کو بڑھایا گیا تاکہ آخر میں جو خوشی ملے وہ اور بھی زیادہ مزیدار لگے۔ اور یہیں پر ہم ایک آخری سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ آخر ایک اتنی ذاتی، اتنی پرسنل کہانی میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف جذبات ہیں، یا کہانی سنانے کا ہوشیار طریقہ، یا شاید رشتوں کی وہ سچائی ہے جس میں کہیں نہ کہیں ہم سب خود کو دیکھ پاتے ہیں؟